قاضی ایاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی. 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی، جو مرضی کرے، عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے، اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے، لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی. تو حیا تو حسن ہے. حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانشور ہیں، تو انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا، تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لے، گنجائش ہے، اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تامد اتاریے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف. اب پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیات. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جائے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے، حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے بارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے، وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے ہیں سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے، سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا ہو پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں. لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے.
حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے جب ڈرو. کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، اللہ اکبر، بات سچی کیا نا کرو، یہ بے حیا ہے، بات تو لوگ صاف سمجھتے ستھری تھے کیا کہ ہلکی سی بات کر دی. یا اللہ اس کا لیکن ان کا فائدہ معنی یہ ہوتا تھا تیری کہ بس بارگاہ بھئی کرم سے کیا اب اس ملے کے گا. ساتھ کوئی فرمایا کلام کرنے یصلح کی لکم ضرورت ہے، اعمالکم، اس کو اب اصلاح کی میں ضرورت تمہارے ہے. لیے تمہارے یہ بے حیا اعمال ہے. سوار کیا دوں معنی؟ گا، تمہاری یہ جو اصلاح اس ہو کے جائے، دل میں آئے گا تم وہ سنور کرے گا، جاؤ، جو اس کی طبیعت چاہے گی تمہارے وہ لیے تمہارے کرے اعمال گا. اب سوار یہ دیے کسی جائیں گے. پہلو یہ بھی فائدہ قابو دنیا آنے کا کو ہے. تیار بے حیا. سچ بولنے والے بے کو، حیائی صحیح بہت بات بڑا کرنے عیب والے ہے. کے اور اللہ جو لوگ اعمال کہتے ہیں کہ سوار ہمیں دے گا، بالکل یہ اس آزادی کا ہونی دنیا چاہیے، کا فائدہ ہے. اور آخرت میں کیا ہمارا ملے گا؟ اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی فرمایا مرضی چلے وَيَغْفِرْ گی. لَكُمْ ایک وزیر ذُنُوبَكُمْ، صاحب ہے، اللہ پتہ نہیں میں ان تمہارے کو جانتا تو گناہوں نہیں، کو تو انہوں معاف نے فرما سینٹ دے میں گا. تقریر کی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے. اللہ تمہارے اس نے گناہوں کہا کو نہیں نہیں بھائی، معاف جسم کر دے گا. رب کا ہے وَمَن تو يُطِعِ مرضی بھی اللَّهَ تو رب کریم کی وَرَسُولَهُ چلے گی. فَقَدْ فَازَ اور فَوْزًا مرضی بھی، عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے یہ رسول مرضی کی بھی فرما اللہ کی. یہ برداری مجھے کرے تھوڑا تو سا مسئلہ ہے تحقیق یہ جسم پر، کبھی بہت کبھی بڑی مجھے کامیابی. کثرت سفر سے الرجی ہو سچ جاتی ہے. بولنا، سیدھی میرے ساتھ بات لوگ نا کرنا، دل سے پیار کرتے ہیں. اپنے الفاظ شاید ہی کوئی اچھا اور ڈاکٹر اپنی ہو جس تک گفتگو میرے کو سلیب مجھے ہمیشہ لے کے نہ صاف گئے ستھرا ہوں. رکھنا، پر جسم اللہ کا ہے یہ نا، اللہ کی رضا بھی ہے اور مرضی میرے بھی. نبی پاک علیہ السلام جب کی چاہے گا تربیت سے بھی ہے. دے گا. کیوں کچے کاموں اسلام میں لوگ پڑ گئے، سچا دین ہے، کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ قرآن جاتے سچی ہیں؟ یہ کتاب ہے. اسی کا ہے. اور ہم جب وہ سچے چاہے نبی گا، کے ماننے والے آپ اس بات کو اچھے صلی طریقے سے اللہ سمجھ لیں علیہ کہ وسلم. جو اپنی ہمارے مرضی محبوب چوکوں نے ہمیں چوراہوں سچ میں کا کر رہے حکم ہوتے دیا. ہیں نا، جو مرضی گانمل فرمایا وہ سچ جانور بولو ہوتے گے ہیں. نا یصلح لکم وہ اعمالکم، تو اللہ جانور ہوتے فرماتے ہیں ہیں میں تمہارے اعمال جو کو نہ چوک سوار دیکھتے دوں ہیں نہ گا. گلی دیکھتے ہیں، نہ انہیں سچائیاں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان کو انسان ہے. مضبوط کرتی ہیں، میں نے کہہ دیا جو میں نے جھوٹ کہنا تھا، میں نے کہہ انسان کو دیا. وہ کمزور کر جانور دیتا ہوتے ہیں. ہے. اور جو کچھ انسان اعصابی ہوتے طور ہیں نا، پر بھی، ان کے اندر کچھ نہ اخلاقی کچھ پھر طور پر شرم بھی، حیا بھی سماجی طور پر ہوتی بھی. ہے. وہ چوکوں انسان کے چوراہوں میں رشتے وہ بھی حرکتیں ٹوٹتے اور ہیں وہ جھوٹ کام نہیں بولنے کرتے سے. جو جانور کرتے ہیں. سچائی ان کے لیے بڑے انسان پردے کی ہوتے ہیں، ان ذاتی کے لیے ضرورت بڑی بھی باتیں ہے، ہوتی ہیں، معاشی ان کے ضرورت لیے بھی ہے بڑا اور کچھ ہوتا اجتماعی ہے. ضرورت بھی. جو بالکل آزاد ہو جائے، اسلام میں کوئی کچھ پتہ چیزوں نہ ہو کس کی وقت کیا کہنا گنجائش ہے، ہے. کیا کرنا ہے، اس تو پھر پہلو وہ کو آپ نے دائرہ توجہ سے سننا ہے. انسانیت سے یہ خارج حکم ہو دیا جاتا گیا ہے ہے. کہ سچ ہم بولو آپ کو تو کیا ذرا دعوت حکمت دیں؟ کے ساتھ بولو. آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو دنیا اسلام میں کا سب سے سچا انسانیت کے حق پیغام میں بھی دین کی ٹھیک نہیں. دعوت دینا ہے. آپ تو وہ والی باتیں اس کر کے رہے لیے ہیں حکم دیا جن کا ادعو الی انسانیت بھی سبیل تقاضا ربک نہیں کرتی کہ یہ بالحکمہ. باتیں ہونی چاہیے. دین لیکن کی ایک دعوت بات، دو تو میں تو دانائی کے ساتھ جذباتی دو، نہیں ہوتا، میں بڑے حکمت کے غور سے ساتھ. چیزوں کو دیکھتا ہوں، یہ سنتا کہا ہوں. گیا ہے کہ سچ بولو تو اور نہ ذرا میں ان حکمت کے موسمی ساتھ بولو، مینڈکوں کی، وہ دانائی کے مجھے ساتھ عاتق بولو. صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک میری بندے کے بات کی ساتھ سمجھ آ بیٹھے رہی ہوئے ہے آپ ہوتے تھے حضرات؟ اس پہلو اور کو وہ پہلے روزے میں پیش بڑے نظر بڑے رکھیں درس کہ دیتا تھا سچ. تو وہ بھی فلانی لوگ فلانی کہتے ہیں حرکتیں میری کر یہ رہا ہے. تو طبیعت میں ہے نے جی کہا ہم سچی نے تو بات پرانا کرنے کی، کہا تھا کون کہ سی بات موسمی سچی جس مینڈک میں ہے. جھگڑا ذرا جلدی ہو تو جائے. پرانے کہہ رہے ہیں کہ تو ادا یہ کوئی کار ہے، سچ نہیں ہے. تو وہ جہاں کاسٹ سچ کریں گے وہاں وہ حکمت کے اداکاری ساتھ آپ کرے گا. بیان آپ کسی کریں گے، مذہبی جگہ سچ کر پہ لیں تو آپ وہاں کھڑے کر ہوں لے گا، گے. کہیں اور جگہ آپ کریں گے تو سچائی کی جب بات کریں ہم تو گے تو پرانا دانائی کہہ رہے کے ہیں. ساتھ کریں گے. تو کسی کو دنیا کبھی کا سمجھ سب آتی سے ہے بڑا تو کسی سچ کو ہے لا کبھی الہ اور جگہ الا جا کے اللہ. سمجھ آتی ہے. تو میرے ہم نبی ان پاک لوگوں صلی سے اللہ علیہ پریشان وسلم نے نہیں ہوتے. اس کیوں؟ سچ کو سن صرف لیں، کھڑے کوئی ہو کے مایوسی تقریروں نہیں. میں کہہ کے اور ان کے کافروں اندر کو جتنا لتاڑ کے زور اور ہے بلا وہ بلا لگائیں. کہہ کے بیان نہیں یہ فرمایا، ملک بنا ہے رسول بلکہ اللہ اس کے طرح نام. کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی یہ پاک اللہ نے نے یہ سچ تحفہ لوگوں دیا کی ہے روحوں تک اتار امت دیا ہے. مسلمہ کو. یہ نبی تو پاک کے سچ نام آپ پہ بنا ہے تو بولیں یہاں گے پر جھنڈا کس بھی طرح وہی والا بولیں گے؟ بلند ہونا ہے جو حکمت کے مدینے ساتھ، والے دانائی رسول کا کے جھنڈا ساتھ. ہے. لیکن جہاں اور یہاں وہی ڈٹنے کام کی چلے بات گا آئے جو گی، نبی پاک نے بیان جب فرمایا. حکمت کا لوگ تو ناجائز اس طرح فائدہ کئی اٹھائیں لوگ گے، آتے ہیں، وہ شور وہاں شار اللہ کرتے ہیں، حکم چلے دیتا ہے جاتے کہ ہیں. ان اتنے الذین نہ قالوا پریشان ربنا ہوا اللہ کریں. ثم بہت سارے لوگ تو استقاموا. بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے ڈٹنے کہ کی ان کا بات ہے نام تو لیا پھر جائے. تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جب جاؤ. اتنا ہم ان کو اہمیت دیں کہ لیکن ان کا ذکر کریں، عام ان کا جب نام آپ لیں، سچ ان آگے کی بیان بات کریں، کریں وہ گے تو بیچارے اس اس کو قابل بڑی ہی نہیں ہے. حکمت کے مطلب ساتھ، دانائی سٹیٹس کے نہیں ہے ساتھ. ہمارا. اتنے فارغ ہیں ہم. کچھ جگہوں پہ اب جو بندہ آئے
خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لیے لوگوں نے تو ایسی بات کر لے بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی. مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے, میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا. وہ ظلم کرتا تو وہ خلاف واقعہ بات کرے. چھوٹے کے پاس آیا اور آگے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے.
کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے, جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات نہ کریں, گفتگو نہ چاہیے تھا کریں. کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے, میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا اور دینی طبقہ ہے, کیا کرے بھائی, تیرا بھائی ہے, روڈوں پہ بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی, دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے. اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کس بات کی اجازت ہے, شاید مسئلہ خراب ہو جائے. چلے مسکرائے نا, آپ ویسے ہی بتا دیں وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ. اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں, لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ, کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں, لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے, نہیں سمجھتا کہ اس سے اس کا بھی اعتماد ضائع ہو سکتی ہے. جس کی میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے, سچ بولتا ہی نہیں, تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ دو تین مواقع, ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بات چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اتنا بڑا درجہ اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ, بے شک بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا یہ تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں, نبی پاک نے جو ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بلالر میں نہیں کھاتا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی یہ اللہ جو تعالیٰ عنہ کی بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا, میرے لیے چھوٹا گوشت ہے, بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے, جلدی سے چلے. اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میری بیوی بیمار ہے, تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لے, تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم یہ وہ چیزیں ہیں جو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا, وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جناب صدیق اکبر کو دیکھا, لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے, تمہارا ابا تمہارے ساتھ ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا, ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کہ بچے کے بارے میں, عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ میں رستہ دکھاؤ, اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک پر چھوڑ آتے ہیں آپ کو, پھر آپ سیدھا یہ روڈ, اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی, تو میں اپنے نبی کو اسی لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے, پر غور کریں تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے, ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر یہ میرے ہادی ہیں, تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, جس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہے, تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا کہ فرمایا میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا قبول کرنے کا کے اندر جائز ہے, لیکن جھوٹ کمزوریوں سمیت قبول صریحاً جھوٹ کیا کوئی کمزوری. اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ, کبھی آپ دکان ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ ہے بے لذت ہے, میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, تو کر لے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی شخص ایسا اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے. کمزوریاں بیان کر کے چولی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں, محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں, یہ گپ شپ نے ہمیں پیغام دی, اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے